السلام علیکم ویورز، آج کی جو آیت ہم تلاوت کریں گے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل ازواجک، آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، فعل امر ہے، اپنی بیویوں کو کہہ دیں، جمع کا صیغہ ہے، کل ازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں۔ تین کیٹیگریز ہیں خواتین کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ آپ فرما دیں، ان کو حکم دیں، ان کو کہیں، اپنی بیویوں کو کہیں، اپنی بیٹیوں کو کہیں، اور مومنین کی عورتوں سے کہیں۔ یزنین، یدنین، ادنا سے ہے، مصدر سے قریب کرنا، ادنا یعنی قریب کر دینا، لٹکا دینا، ڈال دینا، علیہن، اپنے اوپر، من جلابہن، اپنی چادروں میں سے اوپر ڈال دیں، یعنی اپنی چادریں ڈال دیں، من جلابہن۔ ذالک، یہ، ادنا قریب تر ہے، ان یعرفن، کہ وہ ان کا تعارف ہو جائے، ان کو پہچان مل جائے، فلا یؤذین یا فلا یؤذین، کہ انہیں اس لیے، فلا اس لیے کہ انہیں ایذا نہ دی جا سکے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ آیہ مبارکہ میں پردے کے احکامات، حجاب کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، وہ ایک مثال ہے نا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی اول خیش بعد درویش۔ کوئی بھی حکم ہے وہ پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیا، اور اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا، سب سے پہلے آپ اپنی بیویوں کو کہیں، اس کے بعد آپ کی بیٹیوں کو۔ حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، یا حضور کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 11 ازواج ہیں، اس کے بعد دوسروں کو تلقین ہے، مومنین کی عورتوں کو تلقین ہے کہ وہ جب باہر جائیں تو پردہ کریں۔ عرب میں رواج تھا کہ خواتین عموماً
قبل از اسلام پردہ نہیں کرتی تھی، اپنی زینت دکھاتی تھی۔ سورہ احزاب میں پہلے بھی پچھلی آیات میں جو ہم نے کل پڑھی ہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آگے کہا ایک تو ان یعرفنا فلا یؤذینا، یہ اس لیے ہے کہ ان کا تعارف ہو سکے کہ وہ دیگر خواتین سے ممتاز ہیں، ممیز ہیں، سیپریٹ ہیں، کلیئر ہے، یعرفنا، تاکہ ان کی پہچان ہو، ان کا تعارف ہو کہ فلاں عورت مومنین کی عورت ہے، اور اس لیے بھی کہ انہیں ستایا نہ جا سکے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے، اور قبل از اسلام جب قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں یا اس زمانے میں خواتین کو ستایا جاتا تھا، یوں پردے کی وجہ سے جو آزاد عورتیں ہیں، جو مومنین کی عورتیں ہیں، وہ اس ایذا سے بچ سکیں۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھانپ لیا کریں، صرف کہ آنکھ کھلی رہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سوال پہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ کر دکھایا اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کے بتایا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس پردے کا مفہوم اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن یہ ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ اپنی چادر سے اپنا گلا ڈھانپ لے۔ اسی طرح جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد انصار کی خواتین جب باہر جاتی تو اس طرح چھپی چھپی چلتی تھیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھیں۔ تو بہرحال اس بارے میں سورہ نور میں بھی آیات موجود ہیں، سورہ احزاب کے ساتھ ساتھ سورہ نور میں بھی کیٹاگوریکل آیات ہیں، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر ایک آیت ہے 24، وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں۔ یہ بھی ہے یہاں پہ چہروں کا اپنے اوپر لٹکانے کا، جلاب اپنی چادریں چہروں پہ لٹکانے کا حکم ہے، تو وہاں سینوں پہ بھی ہے۔ تو بہرحال سورہ احزاب آیہ نمبر 59 میں پردے کا واضح حکم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے امپلیمنٹ فرمایا، اور پہلے حضور کے اپنے گھر سے ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو، اور پھر مومنین کی عورتوں کو حکم دیا۔ جزاک اللہ۔ اس کے اگلی آیہ مبارکہ ہے
سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فازرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر شدید ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم، آپ دیکھیں گے انہیں، رکعا، وہ رکوع کرتے ہیں، سجدا، سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یبتغون، ابتغاء کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، اللہ سے فضل، ورضوانا، اور اس کا رضوان، اس کی رضامندی، سیماہم، ان کی نشانی ہے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، ان کے چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پہ نشانی ہے، یعنی اتنا سجدہ کرتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ، چہروں پہ سجدے تک کا نشان ہے۔ ذالک مثلہم، ان کی یہ مثال، ان کی یہ کوالٹی، ان کی یہ صفت، فی التوراۃ، تورات میں ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ صفت انجیل میں مذکور ہے۔ کزرع، جیسا کہ ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، اس نے اپنی کوپلیں خارج کی ہیں، نکالی ہیں، آزروہ، پھر اسے قوی کیا ہے، مضبوط ہوئی ہیں وہ، فاستغلظ، پھر وہ مغلظ ہو گئی ہیں، موٹی ہو گئی ہیں، فاستویٰ، اور پھر وہ کھڑی ہو گئی ہیں، استوا پہ ہیں، سیدھی ہو گئی ہیں، علی سوقہ، اپنی جڑ پر، یعجب الزراء، وہ اپنے کسانوں کو، یعجب، انہیں دیکھتے ہیں، وہ جیسے انسان کسی چیز کو دیکھ کے نا مسحور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ یعجب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی بھلی لگتی ہیں، اتنی کہ انسان اس خوشی میں
انوالو ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنی بھلی لگتی ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ کفاروں کو غصہ دلائے، ان کے دل جلائے، یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ جب دشمنوں پہ لڑتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں تو وہ سخت ہیں دشمنوں کے لیے، اور آپس میں وہ رحم دل ہیں، اتنے رحم دل ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے رحم سے بھرے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور کثرت سجود سے ان کے ماتھے پہ نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان کی یہ صفات جو حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، ان کی یہ صفات تورات میں بھی اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مثال اس طرح دیتا ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہے، اس میں سے کونپلیں نکلی ہیں، پھر وہ مضبوط ہوا ہے، پھر موٹی ہوئی ہیں، کھڑی ہو گئی ہیں، کسانوں کو اپنے جنہوں نے اگائی ہیں ان کو بھلی لگتی ہیں، لیکن اس سے کفار کے دل جلتے ہیں، ان کی اس محبت سے، صحابہ کی اس محبت سے کفار کے دل جلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالحات عمل کیے، منہم مغفرہ، ان کے لیے ہے مغفرت، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی صفت بیان کی گئی کہ اصحاب آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے دیا ہوا، رحماء بینہم۔ اور اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں تو ان کی محبتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے، ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ نصف پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی یہ شان ہے۔ ایک اور جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا ہدف نہ بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے میرے بارے میں اس کے دل میں جو بغض ہے اس کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، میرے بارے میں جو بغض ہے اس بغض کی وجہ سے وہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح قرطبی کا ایک
ریفرنس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، پھر میرے لیے اصحاب کا انتخاب فرمایا، ان میں سے میرے لیے وزیر، داماد اور سسر بنائے، بس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ روز قیامت اللہ ان سے کوئی معاوضہ اور کوئی بدلہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے اور اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی، ان کے اصحاب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے۔ اللہ آمین۔